بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہوں تھوڑے سامنے میں دعوت بیان دینا محترم جناب علوی خاندان دے چشم و چراغ محترم محمد مجید علوی صاحب نو کیان آ کر کے اپنے خیالات اظہار فرمان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر مہرباں کتنا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام خاتم النبیین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات زیبکار، مختصر وقت کے لیے آپ سے چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر طرف مصیبتیں ہیں، آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، کہیں مہنگائی ہے، کہیں مہنگائی کا طوفان ہے، اور کہیں بیماریاں ہیں۔ یعنی انسان ہر طرف سے پریشان ہی پریشان نظر آ رہا ہے۔ امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، چھوٹا بھی پریشان، بڑا بھی پریشان۔ ساری انسانیت اس وقت پریشان نظر آ رہی ہے۔ حضرات، آپ نے کبھی سوچا، کیا کبھی غور کیا کہ ہم پر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، کیا ان سے نکلنے کا بھی کوئی حل ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے؟ حضرات، ہے اللہ کا قرآن اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم کو بتلا رہا ہے۔ وہ وظائف، وہ طریقے، وہ اعمال قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں۔ آئیے حضرات، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بڑا سخت عذاب آتا ہے، اتنا سخت عذاب کہ قحط سالی چھا جاتی ہے، اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور جن ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے وہ اپنے بچوں کو جنم نہ دے سکی۔ اتنا سخت عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آتا ہے۔ وجہ کیا، سبب کیا؟ اللہ کا قرآن بیان کر رہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں جو فساد ہوتا ہے، جو طوفان آتے ہیں، جو زلزلے آتے ہیں، جو سیلاب آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں،
یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے، جو قصور کرتا ہے، یہ ان گناہوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو حضرت نوح کے پاس آ جاتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمارے اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، جو عذاب ہم پر آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اے میری قوم، جاؤ جا کے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جو انسان اللہ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اس کو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ اسے مال بھی دے دیں گے، اسے اولاد بھی دے دیں گے، اور اس کی کھیتی کو ہرا بھرا کر دیں گے۔ یہ توبہ استغفار کے فائدے ہیں۔ آج ہم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، آزمائشوں سے، اللہ کے عذابات سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آنے والا آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، کیا امام صاحب آپ اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں؟ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے مال میں، میرے کاروبار میں برکت دے دے۔ تو آپ نے کہا جا جا کے اللہ سے توبہ کر، استغفار کر۔ یہ چلا جاتا ہے، ایک اور شخص آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، اے امام صاحب اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ تو امام صاحب نے اس کو بھی یہی جواب دیا، جاؤ جا کے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک اور شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے امام صاحب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دے، فصلیں خشک ہو گئی ہیں، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر کے ہماری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے۔ پاس ہی ایک شخص بیٹھا تھا، جیسے محترم اسامہ بھائی، تو وہ امام صاحب سے سوال کرنے لگے، امام صاحب یہ تین علیحدہ شخص آپ کے پاس آئے، علیحدہ علیحدہ سوال کیے، آپ نے ایک ہی جواب دیا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ایک ہی آپ نے نسخہ بتایا، ایک ہی عمل بتایا، ایک ہی وظیفہ بتایا کہ جاؤ جا کے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ یہ نسخہ، جو عمل، جو وظیفہ میں نے بتایا، یہ اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جو لوگ اللہ سے توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ حضرات آئیے اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگ کے تو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ تو روز پہلے آسمان پر آ کے لوگوں سے کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کا طلبگار، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب، میں اس کو رزق دے دوں، اور کوئی سوال کرنے والا، میں اس کو اس کے سوال کے بدلے میں جو وہ مانگے اس کو عطا کر دوں۔ حضرات کمی ہے تو ہم میں ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو گنہگار بندہ ہے، توبہ کرنے والا ہے، اتنا محبوب ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک انسان جنگل میں جاتا ہے، سفر کر رہا ہے،
پاس سواری بھی ہے اور کھانا بھی ہے، آخر تھک کر ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، آرام کرتے کرتے اسے نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہ اس کی سواری ہے نہ اس کا کھانا پینا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے اس کی سواری بھی آ گئی، اس کا کھانا بھی آ گیا، اور وہ دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا یہ شخص اپنی چیزوں کے ملنے کی وجہ سے خوش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے کہ اپنے بندے کو جہنم میں داخل کرے؟ حضرات، آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں؟ نہیں۔ اگر نہیں کرتے تو آئیے حضرات، یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب مر جانا ہے، کب موت آ جانی ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے سال کتنے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں نمازیں پڑھتے تھے، آج ہے نہیں ہے۔ اگلے سال پتہ نہیں کتنے لوگ نہیں ہوں گے۔ اس لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، ہماری آزمائشیں دور ہو جائیں، تو پھر توبہ کرے، استغفار کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ وہ نبی جس نے ساری زندگی گناہ ہی نہیں کیا، وہ نبی اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہم تو دن بھی توبہ میں اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، رات بھی، صبح بھی، شام بھی۔ ہماری تو زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے۔ حضرات، اس لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور پھر جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا اجر رکھا ہے؟ پہلی بات جو میں نے آیت تلاوت کی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو شخص اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے آپ کا رب۔ اپنے رب کو پہچانیے، اپنے رب کی قدر کیجئے۔ وہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو داتا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس سے توبہ کر کے تو دیکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لیے کیا انعام رکھا؟ ایک ہی انعام ہے۔ میری بھی یہی خواہش، آپ کی بھی یہی خواہش۔ ہمارا نماز پڑھنے کا مقصد، قرآن پڑھنے کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد اور ساری عبادات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ چھوٹی سی نیکی کو ہلکا نہ جان، خدا کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔